الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم اجرنا من النار آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم قرآن مجید کی آیت نمبر 87 سے سٹارٹ کریں گے۔ سورۃ البقرہ، یہودیوں کا ذکر سٹارٹ ہے۔ تو یہ تقریباً 9 سے 10 رکوعات ہیں جو یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو قرآن کی موجودہ ترتیب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیے۔ ان میں یہودیوں کی اخلاقی خرابیاں ہی بیان کی جا رہی ہیں، ان کی نافرمانیاں ہی بیان کی جا رہی ہیں، کس طرح انہوں نے یکے بعد دیگرے پیغمبروں کا انکار کیا، کس طرح انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، اور کس طرح وہ اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے لگ کر آخرت کی ہمیشہ کی جو ناکامی تھی انہوں نے اپنے مقدر کر لی۔ تو یہاں پر بھی ابھی یہودیوں کا ذکر ہی سٹارٹ ہے۔ اس میں اب اللہ تعالیٰ شروع فرما رہے ہیں آیت نمبر 87 سے، تذکرہ موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو ہم بغیر وقت ضائع کیے آیت کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَعْطَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد مسلسل پے در پہ رسول بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی کیونکہ وہ یہودیوں میں جو بنی اسرائیل تھے ان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے فرعون کی غلامی سے انہیں آزاد کرایا، پھر انہیں ایک کتاب بھی دی کوہ طور پر جب انہیں اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا۔ تو اس وقت چند احکامات دیے تھے، یعنی بنیادی احکامات تھے۔ اس قسم کی کوئی کتاب نہیں تھی جس میں ڈیٹیلڈ احکامات نازل کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ صرف چند احکامات تھے، اور بنی اسرائیل کو یہی حکم تھا کہ تم نے اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ چیز دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر پے در پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیغمبروں کا ایک سلسلہ شروع کیا، یعنی بنی اسرائیل یہودی ایک ایسی قوم تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہونے ہی نہیں دیا، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک ساتھ 2-3 پیغمبر بھی ان کے اندر آئے ایک ہی وقت کے اندر۔ پیغمبروں کا یہ سلسلہ ان کے اندر ختم نہیں ہوا، منقطع نہیں ہوا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ اور وہ واقعہ آگے قرآن کے اندر بھی ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا، اور اب بھی اسے تھوڑا سا میں ڈسکس کروں کہ آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تقریباً 25 سال کے ہوں گے جب وہ ان کی محفلوں میں جا کر انہیں واضح و نصیحت کیا کرتے تھے کہ یہ جو تم نے سودی نظام شروع کیا ہے یہ تو سراسر اللہ کی نافرمانی ہے، اور جو تم لوگوں کو اس طرح ظلم لوگوں پر کر رہے ہو، اور جو تم نے فراڈ بازیوں کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس کو ختم کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ان کے اندر نبی ہیں جنہیں بچپن میں وہ اپنی آنکھوں سے ماں کی گود میں کلام کرتے ہوئے بھی دیکھ چکے تھے۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ اور جب وہی عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، انہیں واضح و نصیحت کی، تو ایک وقت پھر ایسا آیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تنگ آ گئے، اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ جیسے ہم نے پہلے پیغمبروں کو قتل کرتے رہے، پیغمبروں کی نافرمانیاں کرتے رہے، اسی طرح پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس نبی کو بھی قتل کر دیا جائے، اپنا راستہ صاف کیا جائے۔ باقی پیغمبروں کو انہوں نے جتنی آسانی کے ساتھ قتل کر دیا،
عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی آسانی کے ساتھ انہوں نے قتل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزاتی طور پر بچپن میں دیکھ چکے تھے کہ ماں کی گود میں ایک بچے نے کلام کیا، اسی لیے تو اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ کہ جب مریم علیہ السلام آئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی تو بچہ کہاں سے آیا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے خود بول کر بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے اور میں نبی ہوں۔ تو پھر تقریباً 37 سال کے جب عیسیٰ علیہ السلام، روایات کے اندر ان کی عمر آئی ہے کہ 37 سال کے جب وہ ہوئے تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ وہ انہیں دن بہ دن واضح و نصیحت کر رہے تھے، انہیں ان کے برے کاموں سے منع کر رہے تھے، روک رہے تھے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جو وہ انہوں نے ایک چالاکی کی تھی، ایک جو انہوں نے پلاننگ کی تھی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس پلاننگ سے بچا لیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، لیکن رسول کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی یہ تائید ہوتی ہے کہ رسول جو ہے وہ قتل نہیں ہوتا، نبی قتل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ رات کے گپت اندھیرے میں ہر قبیلے کا ایک ایک فرد تلوار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہنچ گیا کہ جیسے ہی آپ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے تو فوراً آپ کو وہیں پر ڈھیر کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانا تھا، یہ ساری پلاننگ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ اپنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنی جگہ پر حضرت علی بن ابی طالب کو سلا دیں، تاکہ وہ لوگ جب جھانک کر دیکھیں کمرے کے اندر تو انہیں پتہ چلے کہ ہاں کوئی شخص ہے جو سو رہا ہے۔ تو آپ نکل گئے وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، پھر وہ آگے غار ثور میں گئے، پھر وہ سارا واقعہ، تو ابو بکر صدیق جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی رہے۔ تو اقبال کا ایک شعر بھی ہے جسے ڈاکٹر اسرار نے بھی بیان کیا تھا کہ ہمت او کشت ملت را چو ابر ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، یعنی ابو بکر صدیق کی ہمت جو ہے وہ اس امت کو سینچنے والی ہے، کہ ان کی ہمت دیکھیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں بھی تھے، اسلام میں بھی تھے، غار ثور میں بھی تھے۔ اور غار ثور کا وہ واقعہ کہ جب بات کہیں اور طرف ہی جا رہی ہے، لیکن میں انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے آپ کو یہ واقعہ سنا دوں، ایمان افروز واقعہ ہے کہ جب وہ غار ثور میں تھے، ابو بکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت آپ نے کر لی ہے، تو غار ثور میں آپ ٹھہرے اس رات، تو ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رانوں کے اوپر سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ تو اب اس غار کے اندر کچھ سوراخ بھی تھے، تو ابو بکر صدیق کو محسوس ہوا کہ کسی سوراخ کے اندر کوئی موذی جانور ہے، تو آپ نے اس سوراخ کے آگے اپنی ایڑی یا اپنا پیر یا کوئی چیز لگا دی، اپنے جسم کی کوئی حصہ لگا دیا، تو اس جانور نے آپ کو کاٹا ہے، وہ جو بھی چیز تھی، اور اس کے کاٹنے کی تکلیف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تکلیف اتنی سخت تھی، لیکن آپ نے وہاں سے پیر نہیں ہٹایا کہ جو بھی چیز ہے ابو بکر صدیق کا پیر کھا جائے، جو مرضی کر لے، لیکن نبی پر آنچ نہیں آنی چاہیے، نبی نیند کی کیفیت میں۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنسو جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر گرے ہیں، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور انہوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا انہوں نے کہ اس طرح کسی چیز نے کاٹ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور دم وہاں پر کیا اور ابو بکر صدیق کو شفا ملی۔ تو یہ پورا واقعہ ہے ہجرت کا۔ اسی طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے تائید ان کے ساتھ شامل تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بچا لیا۔ پھر مسلسل ان کے اندر رسول بھیجے گئے، جن میں آخری عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں کہا بھی تھا کہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ جو ہے رسول بھیجے گا، نبی کو بھیجے گا کہ بہت ساری باتیں ہیں کہ جو میں ابھی تمہیں نہیں بتا سکتا، بلکہ وہی تمہیں بتائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام جو ہے ان کے منہ میں ڈالے گا۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی پیشن گوئی کر چکے تھے، اور یہودی جانتے بھی تھے کہ ابھی ایک پیغمبر آنے والا ہے،
اور سورہ فاتر کی آیت نمبر 42 میں آتا ہے کہ یہودی منتظر تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے. وہ بلکہ اوس اور خزرج کے ساتھ جب یہودیوں کا جھگڑا ہوا کرتا تھا تو یہودی جو ہیں انہیں کہا کرتے ہیں کہ ایک پیغمبر ابھی آئے گا, ہم اس پیغمبر کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور فتح حاصل کریں گے, تمہیں شکست دیں گے. یعنی یہودیوں کا اتنا پختہ ایمان تھا ایک پیغمبر آنے والا ہے اس پیغمبر پر. لیکن جب پیغمبر آیا تو سب سے پہلے انہوں نے انکار کیا. کس وجہ سے وہ آگے اللہ تعالیٰ بیان کرے گا. صرف اس وجہ سے کہ پیغمبر ہمارے اندر کیوں نہیں آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سے یعنی کہا کہ پھر ان سے آپ پوچھیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ پیغمبر تمہارے اندر نہیں آیا یا جو کتاب ہم نے تمہارے اوپر نازل کی تمہارا اس کے اوپر ایمان ہے, تو پھر یہ بتاؤ کہ جو سینکڑوں پیغمبر تمہارے اندر آ چکے تم نے انہیں قتل کس لیے کیا. تو یہ لوگ یعنی ڈھونس لگایا کرتے تھے اور ان کے اندر ایک زوم تھا کہ ہمارے اندر جب پیغمبر آئے گا تو ہم ان کے ساتھ مل کر جو یہ کفار ہیں ان کے اوپر فتح حاصل کریں گے. اور یہ کہا بھی کرتے تھے. اور قرآن کے اندر آتا ہے کہ یہ اس پیغمبر کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اگر ہزاروں کا مجمع بھی ہونا, لاکھوں کا, اور اس میں آپ کا بیٹا اگر آپ کو نظر آ جائے تو آپ اس کو فوراً پہچان لیں گے کیونکہ انسان کو پتا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. یعنی پوری تصدیق ہو چکی کہ ہاں یہ وہی پیغمبر ہے جس کا ہمیں علم تھا کہ یہ آنے والے ہیں. اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کر دیا. وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دے کر بھیجا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور روح القدس کے ساتھ ان کی مدد فرمائی. واضح دلائل کیا تھے؟ سب سے پہلا دلیل تو یہ تھی کہ بچپن میں انہوں نے کلام کیا. اس کے بعد جو اگر کوئی کوڑی کا مریض ہے آپ اسے ٹھیک کر دیتے تھے, کوئی اندھا ہے آپ اسے یوں ہاتھ پھیرتے تھے اندھا ٹھیک ہو جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ سارے معجزات ہیں. ایک تو ہے نا اندھا کہ اس کا یہ اندر والا جو آپ کو ڈیلا نظر آ رہا ہے آنکھ کا, یہ ہے, چلے چانسز ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ایک انسان کا یہ ڈیلا ہی بالکل ہی ختم ہو چکا ہے, عیسیٰ علیہ السلام اس کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے. کوئی کسی کو مسئلہ ہے آپ اس کو ٹھیک کر دیتے تھے. تو یہ سارا جو چیزیں ہیں یہودی دیکھا کرتے تھے, اور بڑے بڑے اس وقت کے جو حکیم دانشور تھے وہ آپ کے سامنے علاج میں فیل ہو جایا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سے معجزات عطا کیے. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل دے کر بھیجا تھا یہودیوں کے اندر, کیونکہ وہ اب ظاہری بات ہے یہودیوں میں آخری پیغمبر تھے. پھر کافی عرصہ یہ سلسلہ منقطع رہا, پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور روح القدس سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رسول ان کے اندر وہ چیز لے کر آئے جو ان کی طبیعتوں کے خلاف تھی, یعنی کوئی چیز اگر ہمارے اندر ایسی آ جائے, ہمیں ایسی نظر آ جائے, یا ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جو ہماری طبیعت کو ناگوار گزرے, ہمیں اچھا محسوس نہ ہو, تو جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیغمبروں کو بھیجا اور وہ ایسی بات لے کر آئے جو ان کی طبیعتوں کے خلاف تھی, تو انہوں نے تکبر کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ, پھر انہوں نے ایک جماعت کو تو ویسے ہی جھٹلا دیا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ, اور ایک جماعت کو انہوں نے قتل کر دیا. ایک جماعت کا انکار کر دیا اور دوسری جماعت کو قتل کر دیا, صرف اس بات کے اوپر کہ پیغمبر وہ بات آگے ان سے بیان کر رہے ہیں جو ان کی طبیعتوں کے خلاف ہے. بس طبیعت کے خلاف اسی طرح ہوتی ہے کہ جب انسان کسی چیز کو اپنی عادت بنا لیتا ہے, اس کی وہ عادت بن جاتی ہے. مثال کے طور پر نماز چھوڑنا اگر ہماری عادت بن جائے, روزہ چھوڑنا اگر ہماری عادت بن جائے, بد اخلاقی سے پیش آنا اگر ہماری عادت بن جائے, دوسروں کو نیچا دکھانا اگر ہماری عادت بن جائے,
حالانکہ یہ باتیں تو ساری وہ ہیں جو انسان دنیا میں آ کے آبزرو کرتا ہے، دنیا میں آ کے یہ باتیں سیکھتا ہے۔ اگر یہ ساری جو بد اخلاقیاں ہیں انسان کی عادت بن جائے اور کوئی اسے ان عادتوں پر سمجھائے، تو بجائے اس کے بات کو سمجھنے کے انسان اگر تکبر کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بعض دفعہ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھا لباس پہنیں، اچھے جوتے پہنیں، آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ اچھی گھڑی پہنیں، اچھا فون رکھیں، اچھی سواری رکھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ حق بات سے انکار کرنا، جٹلانا حق بات کو اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ اور آج یہ تکبر کون نہیں کر رہا؟ حق بات کو کون نہیں جٹلا رہا؟ اور دوسروں کو حقیر تو یعنی انسان کو سمجھ آتے نہیں ہے دین کی کہ دین ہے کیا اصل، اس نے دین کا الف بے نہیں پڑھا ہوتا ابھی اور وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہمارے جو مسلک ہیں، آپ کے سامنے ہیں کہ اب آپ لوگوں کا تو مسلک کے ساتھ کوئی اتنا واسطہ نہیں ہے، یعنی اگر آپ کٹر قسم کے مسلکی ہوں، آپ کو پتہ چلے گا اس چیز کا کہ ہاں پھر دوسروں کو کس طرح کی سمجھتے ہو۔ ہم بھی اسی میں سے گزر کر آئے، ہمیں پتہ ہے کہ دوسروں کو ہم لوگ بھی حقیر کیا بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، اور پھر آگے جتنا مرضی آپ اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں چیزیں۔ جب کسی کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی تو پھر کنسیپٹ کیا ہے آپ کا کہ وہ کافر ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تکبر کی علامت ہے، بلکہ عاجزی یہی ہے کہ آپ اپنے جو دائرہ ہے آپ کا، دائرے کے اندر رہتے ہوئے بس اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ دوسروں کو حقیر ثابت کرنا، حق بات کو جھٹلانا۔ میں کئی دفعہ میرے ساتھ اس طرح ہو چکا ہے، آن کیمرہ میں یہ بات کرنے لگا ہوں، کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ میں جب کہیں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو بعض اوقات میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو نماز میں اس حالت میں کھڑے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ طریقہ کیسا عجیب سا طریقہ ہے کہ آپ کی جو شلوار ہے وہ ایک ٹخنے سے بالکل نیچے جا رہی ہے، ایک ٹخنے سے اوپر ہے، اور شلوار کی کوئی ترتیب نہیں ہے، اور آپ عجیب طریقے سے اس طرح پاؤں کر کے کھڑے ہیں، اور ہاتھ باندھنے بھی عجیب طریقے سے، اور نماز میں پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو میں ان کی طرف بڑے دھیان سے دیکھتا رہتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں بھی ایسے ہی کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنا فضل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ساری چیزیں سمجھا دی۔ یعنی میں نماز کے اندر بالکل ترتیب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، لیکن لوگ اس طرح کھڑے جیسے انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ دل پر ایک ایسی ناگوار سی کیفیت گزرتی ہے کہ یار یہ شخص ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ بہتر ہو، یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے آپ کے اندر۔ پچھلے دنوں ایک بھائی نے کہا کہ یہ جو آج کل علماء حضرات جو ہیں یہ ویڈیو اپنی بناتے ہیں درس کی اور پھر سوشل میڈیا پر پھینکتے ہیں، تو لوگوں یعنی نیت ان کی یہ ہے کہ ہمیں شہرت ملے۔ میں اس کی بات سنتا رہا بڑے دھیان سے، میں نے پھر اسے کہا، میں نے کہا ہم کسی کے دل کا فیصلہ دنیا میں تو نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون شہرت کے لیے کام کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ مخلص ہو کے صرف اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے، اس کا شہرت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں ڈاکٹر سرار کا ایک بیان سن رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو ویڈیو آپ دین کے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اگر اس کے پیچھے آپ کی نیت یہ ہے کہ میں شہرت کماؤں، تو پھر آپ کے دین کا کام کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو انہی لوگوں میں شامل کرے گا کہ جو شہرت کے طالب تھے اور انہیں ان کی شہرت جو دنیا میں مل گئی۔ وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے نا کہ 3 ایسے لوگوں کو لایا جائے گا، ایک قرآن کے عالم کو، قاری کو، اور ایک اس شخص کو جس نے دین کا کام کیا، اور ایک شخص کو جس نے بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ ساری زندگی طرح دین کا کام ہی کرتا رہا۔ اللہ پوچھے گا کہ تم نے دنیاوی شہرت کے لیے کیا؟ اب اللہ کو تو ہمارے دل کا پتہ ہے، لیکن انسان کو تو نہیں پتہ۔
اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہیں تمہاری جو نیت تھی اس کا اجر دنیا میں مل گیا، اوندے منہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک سخی کو لایا جائے گا جو لوگوں پر مال تقسیم کرتا تھا، لیکن اس کی نیت کیا تھی کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا پیسے والا ہے، بڑا لوگوں کو مال دیتا ہے، اوندہ منہ کر کے جہنم میں۔ ایک قرآن کے عالم کو لایا جائے گا اسی طرح، اس سے بھی اوندہ منہ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ ہم کسی کے دل کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون شہرت کے لیے کام کر رہا ہے، کون شہرت کے لیے نہیں کام کر رہا ہے۔ اس کی جو یہ بات تھی نا، یہ میرے دل کے اندر ایسی کھٹکی کہ اس کے بعد میں تقریباً بہت دیر تک یہی سوچتا رہا کہ یار کہیں ہم جو ہے یہ شہرت کے معاملے میں تو نہیں آ رہے۔ حالانکہ ہماری ایسی کوئی نیت نہیں کہ یہ ویڈیو بنانے کے عوض ہمیں کوئی شہرت ملے، ایسی ہماری کوئی نیت نہیں۔ بلکہ میرے ساتھ کچھ ایسے لوگوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ہے نا یوٹیوب پر ویورشپ اتنی زیادہ نہیں ہے، آپ کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں اور آپ کی باتیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں اور ریفرنس کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار ہمیں نا اس چیز کا شوق نہیں ہے، ہم نے صرف ویڈیو اس لیے شروع کی ہے کہ ہم جو بھی درس کریں وہ ایک پوری تیاری کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم وہی 1 گھنٹہ اس درس کو بیان کر دیں اور پھر اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے وہ درس کہاں گیا، اس کا کیا حساب کتاب ہے، پھر ہمیں خود ہی نہ پتہ ہو کہ ہم نے کیا باتیں کی ہیں، تو یہ صرف ہم ایک چیز کو محفوظ کر رہے ہیں تاکہ اگر ہمیں دوبارہ اس چیز کی ضرورت پڑ جائے تو کم از کم وہ ہمارے پاس موجود تو ہو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ ایسے ایسے۔ تو یعنی اس طرح اگر کیا جائے تو بہت انسان جلدی آگے نکلتے، لیکن ہماری یہ نیت نہیں۔ اس کے بعد یہ جو بھائی کی بات تھی جو میں پہلے آپ کو بات بتا رہا تھا، میرے دل میں کافی دیر یہ بات کھٹکتی رہی۔ پھر میں نے یہاں پر مصلی بچھایا، میں نے نماز پڑھی، پھر میں نے رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں نے کہا اے اللہ کہ اگر ہماری یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، اگر اس کے بدلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں شہرت مل جائے یا دولت مل جائے یا مال مل جائے یا لوگ ہماری تعریفیں کریں، تو اے اللہ پھر ہمیں ایسا کام نہیں چاہیے۔ ہمیں یہ کام ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں، آج میں تجھے گواہ بناتا ہوں، یہ کام ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم آخر میں تجھ سے اس کا اجر لیں۔ تو یہ میں نے اللہ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی، اس کے بعد میرے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ تو یہ میں نے پورا ایک واقعہ آپ کو سنایا۔ تو یہی تمام معاملات ہیں کہ جب بھی آپ دنیا کے لیے سارا کام کریں گے تو اس کا اجر پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں دے دے گا، آخرت میں کوئی اجر نہیں۔ تو انہوں نے اب دیکھے کہ ایک جماعت کو قتل کر دیا اور ایک جماعت کا انہوں نے انکار کر دیا۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں قلوبنا غلف، کہ ہمارے جو دل ہیں وہ غلاف کے اندر ہے، ان پر پردہ ہے۔ یعنی دیکھیں کہ غلاف کے اندر ہم کس چیز کو رکھتے ہیں جو سب سے اچھی چیز ہو، یعنی وہ کہتے ہیں ہمارے دل پاک صاف ہیں، ایماندار دل ہیں، ہم نے ہمارے دل غلاف کے اندر ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، نہیں بلکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، اور ان میں ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہیں۔ یہ یہودیوں کی ایک روش، اخلاقی خرابی یہاں پر بیان کی گئی کہ انہوں نے اپنی ہی تعریف کی کہ ہمارے دل جو ہے بالکل صاف ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں اس کے بدلے اللہ نے ان پر لعنت کر دی اور ان میں ایمان لانے والے بہت کم ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل فرمائی جو ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی یہ قرآن مجید نے توراۃ، زبور، انجیل کی تصدیق کی کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ لیکن وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ یہ اس سے پہلے کفار پر فتح چاہتے تھے، جو میں نے پہلے بات کی کہ جب یہ کتاب نازل نہیں ہوئی تو یہ کفار پر فتح اس چیز کو بنیاد بنا کر چاہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پر روش بیان کر دی۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب ان پر یہ حق آ گیا، ان تک یہ حق پہنچ گیا، یعنی یہ قرآن مجید، تو اس سے اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے بعد انہوں نے اس کا کفر کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ،
اور کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. آپ دیکھیں کہ پہلے وہ یہ کہہ رہے کہ ہاں ایک نبی آئے گا، اور جب وہ نبی آ گیا اس کتاب کو انہوں نے جان لیا، سمجھ لیا، اس کے بعد انہوں نے اس کا انکار کر دیا، صرف اس بنیاد پر کہ نبی ہمارے اندر سے کیوں نہیں آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، اور پھر اللہ کی ان پر لعنت پڑ گئی. بے سمجھ تارو بھی انفسہم، برا ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. ان یکفروا بما انزل اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا انہوں نے اس کا انکار کیا. بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، صرف اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر چاہے نازل کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت میں سے جس انسان کو بھی چننا چاہے پیغمبری کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر نازل کر دے، صرف اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. یعنی اللہ نے بنو ہاشم میں سے پیغمبر کیوں چنا، ہمارے اندر سے کیوں نہیں آیا. وَبِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، وہ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے. یعنی ان پر ایک تو ہوتا ہے سمپل غضب ہو گیا، بلکہ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دوگنے غضب کے مستحق ہوئے اس حرکت کی وجہ سے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو تم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید. قالوا، تو کیا کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، یعنی تورات، انجیل. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور باقی سب کا انکار کر دیتے ہیں. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ جو قرآن ہے یہ حق ہے اور تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بات کو واضح کیا. اچھا، جب وہ نہیں مانے پھر ان سے کہا گیا قل، کہ اے نبی ذرا ان سے پوچھیے، ان سے کہیے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، ذرا ان سے کہیے کہ اگر تمہارا ان کتابوں پر ایمان تھا، تم ان کتابوں کو مانتے تھے، تم سچے تھے، تم مومن تھے، تو یہ بتاؤ کہ تم نے پہلے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ پہلے جو تمہارے اندر پیغمبر آتے رہے انہیں کیوں قتل کرتے رہے؟ جو پہلی بات دوبارہ آ گئی وہی بات جو میں نے پہلے بیان کی کہ ہاں تم کہتے ہو کہ اس کتاب کو نہیں ماننا، ہم پہلی کتابوں کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ سب کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تمہاری بات ہی مان لی، تو پھر یہ بتاؤ کہ پہلے پیغمبروں کو قتل کیوں کیا؟ لاجواب ہو گئے، کیونکہ قتل وہ صرف اس بنیاد پر کرتے تھے کہ ہمیں ہاں جو ہمارا سود خوری کا سسٹم ہے، جو ہماری بد اخلاقیاں ہیں، جو ہماری نافرمانی ہے، وہ ہمیں نہ کوئی بتائے. بس اس وجہ سے پیغمبر کو قتل کر دیا کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان سے پوچھے کہ پہلے پیغمبروں کیوں قتل کیا اگر تمہارا ان کتابوں پر ایمان تھا. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل دے کر بھیجا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور تم نے چند دن جب موسیٰ علیہ السلام تم سے دور رہے تو تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کتنے واضح دلائل دیے. یہ جو اللہ تعالیٰ دلائل کی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ دلائل ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ فرعون کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا رہا. فرعون، یہ سارے بنی اسرائیل وہیں پر تو تھے جب وہ جادو والا قصہ جو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح جادو کا جب وہ فرعون کے محل کے اندر واقعہ پیش آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے تمام جادوگر فیل کر دیے اور ان سب کے سامنے جادوگر بھی مان لے آئے. یہ واضح دلائل تھے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح انہیں لے کر گئے، دریا کا پھٹنا، اس سے گزرنا، پھر فرعون کا ان کی آنکھوں کے سامنے ذلیل ہو کر اس دریا میں ڈوب کر مرنا، کتنی بڑی دلیل تھی. پھر عمالقہ نامی قوم سے جب ان کا مقابلہ ہوا اور جب چند لوگ موسیٰ علیہ السلام نے بھیجے کہ وہاں جا کر ذرا دیکھ کے کیا معاملات ہیں،
اور ان لوگوں نے بجائے کہ اس بات کو خفیہ رکھتے، آ کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، بلکہ ہم تو ان کے سامنے اپنے آپ کو ٹڈیوں کی مانند سمجھتے ہیں، وہ اتنی طاقتور قوم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تم نے کیا کیا، تم نے سب کو بتا دیا؟ تو وہ ڈر کے مارے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ تو یہ تمام واضح دلائل انہوں نے دیکھے، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح دلائل دے کر بھیجا۔ پھر ایک واقعہ اور راستے میں پیش آیا کہ ایک ایسی قوم تھی جو بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں بھی اس طرح کے بت بنا دیجئے کہ ہم بھی انہیں پکانا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری عقل ماری گئی ہے کہ وہ ہستی جس نے تمہیں اتنی مشکلات سے بچا کر یہاں تک پہنچایا اور تمہیں کیا کیا راستے میں معجزات دکھائے اور تمہیں غلامی سے آزاد کیا، اور اب تم یہاں پر آگے کہہ رہے ہو کہ ہمیں یہ ہستیاں بنا دیں، ہم ان کی پوجا کیا کریں، تمہاری عقل ماری گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے گئے کوہ طور پر، تو انہوں نے پیچھے سے بچڑے کی پوجا کر دی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یہ ظلم کر رہے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے ان سے پختہ عہد لیا اور طور پہاڑ کو ان کے اوپر لا کھڑا کیا۔ یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا، اور ایک ایسا ماحول بن گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا اس وقت۔ تو سب نے عہد کی پاسداری کی کہ ہاں ہم عہد کرتے ہیں، کیونکہ پہاڑ ان کے اوپر تھا، اگر ایک نافرمانی کرتے تو پہاڑ آیا تھا اوپر۔ تو اس وقت ان سے عہد لیا۔ عہد کیا لیا؟ خُذُوا مَا أَعْطَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہ جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور توجہ کے ساتھ سنو۔ یعنی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، انہوں نے کہا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانتے نہیں، ہم سنتے ہیں لیکن انکار کیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے عوض بچڑے کی محبت ان کے دل میں سرایت کر دی۔ جو یہ انہوں نے کفر کیا، یعنی آپ دیکھیں کہ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، یعنی اللہ کے اختیار میں ہے یہ چیزیں۔ لیکن جب انہوں نے کیا ہی کفر، کیا ہی اللہ کا انکار، تو پھر اس انکار کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت جو تھی وہ سرایت کر گئی۔ ایک انسان جب مسلسل نافرمانی کرتا رہتا ہے، مسلسل، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتا رہے، زنا بھی کرتا رہے، سب کچھ کرتا رہے اور کہے کہ وہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے پر پیش بھی آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنے دل دیے؟ کتنے دل ہیں ہمارے پاس؟ ایک یا دو؟ کتنے دل ہیں ہمارے پاس؟ ایک دل ہے نا ہمارے، دو دل تو نہیں ہے۔ تو ایک دل کے اندر اللہ کی محبت اور بتوں کی محبت تو جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک دل کے اندر ہدایت اور گمراہی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ یا تو آپ کا دل ہدایت یافتہ ہوگا یا پھر گمراہ ہوگا۔ تو یہاں پر اسی طرح ہوا کہ ان کے دل جو تھے وہ کفر کے اندر ڈوب چکے تھے۔ اس کفر کی وجہ سے ہی ان کے دلوں میں جو بچڑے کی محبت تھی وہ سرایت کر گئی۔ اگر ان کے دلوں کے اندر پکی توحید ہوتی تو بچڑے کی جو محبت تھی پرستش کی وہ ان کے دلوں میں سرایت کرتی؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ صرف اس وجہ سے سرایت کرے گی کیونکہ ان کے دلوں میں ہی کفر تھا، وہ پسند کرتے تھے اس چیز کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہوئی ان کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ کافروں پر اللہ کی لعنت۔ جب لعنت اللہ کی ہو جائے تو پھر اللہ سے کیا محبت کرے گا انسان؟ اللہ توفیق نہیں دے گا محبت۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَعْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو تمہارے جو کام ہے یہ تمہیں تم کس طرح کا یہ کام کر رہے ہو، تمہیں یہ کیا حکم تمہارا کام دے رہا ہے، جو تمہارا دل تمہیں کیا حکم دے رہا ہے۔ تو یہ جو تم ہو کس قسم کے مومن ہو، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارا یہ تم کام کر رہے ہو، جو تمہارے دل ہے، تو یہ تمہیں کس طرح کا حکم دے رہا ہے؟ برا حکم دے رہا ہے۔ اور تمہارا جو ایمان ہے کس قسم کا ایمان ہے؟ قل، اچھا اب جو ہے
3 آیات ہیں، بڑی زبردست آیات اس رکوع کی، اور یہ آیت نمبر 96 پر رکوع ختم ہو رہا ہے، صرف 3 آیات، دھیان سے سنیے گا۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ذرا ان سے پوچھئے، ان سے کہیے کہ اگر تمہیں یہ زوم ہے، تمہیں یہ لگتا ہے کہ آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کا گھر جو ہے اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں، فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اگر تم اس بات پہ سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ یعنی اگر مجھے لگتا ہے کہ جنت صرف میرے لیے ہے، تو مجھے چاہیے کہ دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، یہ جو ٹینشنیں ہیں، میں یہاں سے جان چھڑاؤں، موت کی تمنا کروں، جلدی جلدی میں اس گھر میں پہنچوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ تم یہ کہتے ہو کہ وہ گھر صرف تمہارے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بلکہ جو اعمال یہ لوگ آگے بھیج چکے ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ جو خرابی ہے انہوں نے دنیا میں پیدا کی اور انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا کر لیا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ایک تو انسان نے اچھے کام کیے ہو نا، صبر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، اللہ کا فرما بردار بن کے زندگی گزار رہا ہو، تب تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ہمیں کبھی بھی موت آ جائے، جلدی جلدی اللہ کے پاس پہنچے۔ تو جب ایک انسان نے کام ہی سارے وہ کیے ہوں جو خود جب وہ سوچتا ہے تو اسے گھن آتی ہے ان کاموں سے، تو کس طرح وہ موت کی تمنا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہم کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم ان پر غور و فکر نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں، ہمارے معاشرے میں، یہاں پر ہر دوسرے طریقے کا ظالم کو جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ ظالموں کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک تو بظاہر جو ہے نا کسی نے ظلم کیا اسے تو بظاہر ظلم، لیکن ایک ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کا کیا ظلم ہے، اس نے تنہائیوں میں کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں، کیا کیا ایسے کام کیے کہ جو صرف اسے پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کاموں کا بھی پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ احرص الناس علی حیاۃ، بلکہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں، شدید حریص، محبت کرتے ہیں دنیا سے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان کی یہ محبت مشرکوں سے بھی زیادہ ہے، یعنی مشرک بھی دنیا سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہودیوں کا ذکر ہوا ہے، بنی اسرائیل، کہ یہ ان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیں 1000 سال کی زندگی ملے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، بھلا بتاؤ تو کہ اگر انہیں اتنی لمبی عمر بھی مل جائے تو کیا یہ انہیں عذاب سے بچا سکے گی؟ 1000 سال کی عمر بھی اگر انسان پالے تو کیا وہ پھر بھی عذاب، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا؟ بلکہ جتنی لمبی عمر گزارے گا اس کے گناہ میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ تو اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اے اللہ بہت زیادہ بڑھاپے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اکثر میں بھی یہ دعا کرتا ہوں، بہت زیادہ بڑھاپا کیا کرے گا انسان، ٹینشن، پریشانیاں، تکالیف، بیماریاں، تو بہتر یہی کہ انسان جو ہے وہ تقریباً ان بیماریوں سے چھٹکارا پا کر اللہ کے پاس ہی چلا جائے۔ تو بڑھاپے میں پھر آپ کو پتا ہے کہ انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، کہ بہت سے ایسے کام کر لیتا ہے جو دوسروں کو اس سے توقع نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے دیکھیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر یعنی بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہی ہے کہ بہت زیادہ بڑھاپے سے وہ اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے ہیں۔ تو اگر انہیں اتنی لمبی عمر دے بھی دی جائے تو کیا یہ اللہ کے عذاب سے انہیں بچا لے گی؟ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، دیکھ رہا ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں۔
تو یہ دیکھیں کہ دنیا کی محبت کس طرح سرایت کر گئی تھی ان کے اندر. تو اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر آپ اتنا ڈوب جائیں گے تو پھر دین سے آپ دور ہو جائیں گے. دنیا سے محبت آخرت سے آپ کو دور کر دے گی. ہاں آخرت سے محبت جو ہے وہ آپ کو دنیا کے ساتھ بھی اٹیچ رکھے گی اور آخرت کے ساتھ بھی. لیکن اگر آپ صرف دنیا سے ہی محبت کرنے لگ جائیں تو پھر آپ کو آخرت یاد نہیں رہے گی، بلکہ بہت سے کاموں میں آپ پیچھے چھڑا جائیں گے دین سے. آپ کہیں گے کہ ہاں یہ اتنا کوئی ضروری کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. چھوٹی سی بات نماز ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز چھوڑ دیتے ہیں. یعنی پوری دنیا کی پچھلی بار میں بتایا تھا کہ 2 ارب کے قریب آبادی ہے. 2 ارب کے قریب پوری دنیا کی آبادی، 2.25 ارب، سوری 2.25 ارب مسلمان ہیں صرف پوری دنیا میں، اور پوری دنیا کی آبادی ہے 9 ارب کے قریب. تو 2.25 ارب مسلمانوں میں سے 10% لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور صرف ان میں سے بھی 7% لوگ ایسے ہیں جو نماز کو قائم کیے ہوئے ہیں. اور ان 7% میں سے بھی 2 یا 3% یا 2.5% ایسے ہیں جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. باقی آپ دیکھ لیں کیا حساب کے 100 میں سے. اسی لیے تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت والے دن کہا جائے گا کہ کتنے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہر 1000 میں سے ایک شخص جنت میں جائے گا اور 999 جہنم. یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں. کافر تو پہلے ہی جہنمی ہے نا. کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، منافق ہو گیا، اور جن اہل کتاب نے انکار کیا، یہ تو پہلے ہی ان کے بارے میں یہ چیز ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہ جہنم میں جائیں گے. پیچھے تو بچ گئے مسلمان. تو مسلمانوں سے کتنے لوگ جو جنت میں جائیں گے؟ ہاں یہ اپرچونٹی ضرور اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا زندگی میں ایک دفعہ اور اس پر ایمان لے آیا اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں جائے. تو لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک جو ہے یہ عظیم ظلم ہے. اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بھلے ہی تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. یعنی شرک جو ہے وہ اتنا دیکھیں کہ عظیم ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. سورہ نساء میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 48 میں، آیت نمبر 116 میں، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرے گا تو اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کے سوا جون سا گناہ اللہ چاہے گا معاف کر دے گا. اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا وہ گمراہی میں دور تک چلا گیا. تو شرک ایک ایسا عظیم ظلم ہے. پھر بے شمار روایات ہیں شرک کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زمین سے آسمان تک پورا کھلا ہے یہ سارا گناہوں سے بھر کر اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ لے جائیں اور اس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا کیونکہ جرم ہی اتنا زیادہ سنگین ہے. میں ایک پچھلی دفعہ آپ کو مثال بھی دی تھی، وہ مثال میں دوبارہ نہیں دوں گا. کہ اگر آپ کے کسی کے والد کے سامنے آپ کا بیٹا کسی دوسرے کو اپنا ابو کہتے ہیں تو کیا آپ پر گزرے گی؟ یہ تو چھوٹی سی مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اور سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.